وبك نستعين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم و معزز سامعین بز، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام بیات مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے موقع پر جو اسلامی کوئز منعقد کی گئی تھی، اسی کا یہ اجلاس عام ہے اور تقسیم انعامات ہیں، جس میں دور دراز سے تشریف لائے علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الخالق صاحب ندوی تامل ناڈو تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے ہی بزرگوں، یہ جلسہ جس شخصیت کی صدارت میں منعقد کیا جا رہا ہے، ہمارے شہر کی مشہور و معروف شخصیت استاد الاساتذہ محتمم معہد دارالعلوم حسینیہ چھایا نگر امراوتی حضرت مولانا عبد المصور خان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ انشاءاللہ حضرت بھی چند ہی لمحوں میں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوگے۔ ایسے ہی بزرگوں، اس مبارک محفل کے اندر جو مہمان خصوصی ہمارے ہیں، جناب ڈاکٹر عبد الرازق صاحب، ایجوکیشن آفیسر مہانگر پالیکا امراوتی، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے مہمان جناب اعجاز اللہ خان صاحب، سابق ضلع ایجوکیشن آفیسر امراوتی، اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ایسے ہی میں بڑے ادب کے ساتھ ہمارے اس تحریک کے ضلع جنرل سیکریٹری جناب ایڈوکیٹ عابد حسین صاحب، میں ان سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ایسے ہی میں ہمارے شہر کے صدر حافظ احمد صاحب، ان سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم و معزز بزرگوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو منعقد کیا گیا ہے، ایسی شخصیت جس کا تعارف اور جس کے متعلق بارہا فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کی تحریریں ہمارے درمیان گردش کرتے رہتی ہیں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہونے میں 22 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی ملت کے ہر درد مند کے سامنے جب بھی مولانا کا نام آتا ہے تو وہ اپنے دل میں ایک ٹھیس سی محسوس کرتا ہے۔ ایک نہیب شخص جس کے بیانات پر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہو، جس کے فیصلے کے سامنے وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کو اپنے فیصلے منسوب کرنے پڑتے ہو، جو کسی رعب میں آئے بغیر عرب حکمرانوں کو اسلام کی عظمت رفتہ یاد دلا کر للکارتا ہو۔ اور بارہا ہم نے حضرت مولانا کی تحریر کو سماعت کیا ہے کہ شاہ فیصل کے دربار میں جہاں پر جانے کے بعد زبان کھولنا مشکل ہو جایا کرتا تھا، یہ وہی علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جس نے شاہ فیصل کے دربار کے اندر جب حضرت تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد شاہ فیصل کے محل کو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا دیکھا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ شاہ فیصل سے متوجہ ہوئے اور کہا، کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بادشاہوں کے دربار کے اندر ہیرے جواہرات ان کے گھروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ خوشحال ہے اور رعایا بدحال ہے۔ اور پہلے زمانہ ایسا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے،
اور اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا کرتے تھے۔ وہ ایسے رعایا تھے، ایسے حکمراں تھے، تو وہ حکمراں خوش بدحال ہوا کرتے تھے، رعایا خوشحال ہوا کرتی تھی۔ بزرگوں، حضرت مولانا نے شاہ فیصل کے دربار میں یہ الفاظ بولے، اور حضرت مولانا کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ یہ سوچ رہے تھے اب حضرت مولانا کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کیا دیکھتے ہیں مڑ کر کہ شاہ فیصل جو وہاں کا بادشاہ تھا اور قریب تھا کہ مولانا کا سر قلم کر دیتا، لیکن بزرگوں، مولانا نے جیسے یہ کہا کہ آج کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ خوشحال ہے، رعایا بدحال ہے، شاہ فیصل کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یہ وہی علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے نام سے اسلامی کوئز مقابلہ منعقد کیا گیا ہے۔ برما کے اندر کسی موقع پر حضرت مولانا نے جب وہاں کی رعایا خوشحال تھی، وہاں کے مسلمانوں کے اندر ایسی اللہ نے مالداری عطا فرمائی تھی کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بزرگوں، اس زمانے میں مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل برما کو متوجہ کیا تھا اور کہا تھا، اگر آج تم نے دین اسلامی فریضے کو پس پشت ڈال دیا اور ہمارے برادران وطن سے تعلق کو استوار نہ کیا اور ان کو اسلام سے روشناس نہ کرایا، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر تمہارے جس دکانوں کے ذریعے سے تم اپنی خرید و فروخت کر رہے ہو، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، کل دیکھو گے تم کہ ان دکانوں کے اوپر تالا پڑ جائے گا۔ بزرگوں، اس شخصیت نے کہیں سال پہلے بولا تھا، اور ہم نے آج کے زمانے کے لوگوں نے، میں نے اور آپ نے اپنے آنکھوں سے اہل برما کے حال کو دیکھا ہے۔ اسی شخصیت کے بارے میں جس کی جہد مسلسل سے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں اسلامک سینٹر قائم کیا گیا، جس نے ایک طرف عالمی پیمانے پر اسلامی ادب کی تحریک بھی برپا کر رکھی ہو اور دوسری طرف ہندوستان میں پیام انسانیت کی تحریک چلا کر بھائی چارے کی فضا بھی ہموار کی ہو، جس کی شرکت کو عرب و عجم میں ہونے والے کانفرنسوں کے لیے لازمی تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن اگر واقعی کوئی شخص اکیلا یہ سب کام کر رہا ہے تو اسے محض خدا کا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کی ابتدائی زندگی میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کے فضل و کمال کا اندازہ لگا کر مولانا کو مجمع الکمالات کے لقب سے یاد فرمایا کہ مجمع الکمالات کا لقب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کو جو عمر میں اپنے آپ سے کم تھا، یہ کہا سید عالم، کہا کہ یہ سید عالم ہیں۔ مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس میں اٹھنا بیٹھنا، جن کے پیر دبانا حضرت مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشغلہ تھا، اس شخصیت نے حضرت مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خطاب دیا، مجموعہ حسنات جیسے اعلیٰ خطاب سے نوازا۔ جبکہ مولانا کی وفات کے بعد ائمہ حرمین شریفین نے عالم جلیل امام ربانی اور ہندوستان میں مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ کے گنج گرا مایا اور مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ نے مین آف دا کنٹری یعنی صدی کی شخصیت جیسے الفاظ کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کی ہے۔ اسی شخصیت کے نام سے آج یہ اجلاس عام ہے اور اسلامی کوئز منعقد کیا گیا تھا۔ آئیے اب ہم دوبارہ ایڈوکیٹ عابد حسین صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ایڈوکیٹ عابد حسین صاحب، ضلع جنرل سیکرٹری تحریک علماء ہند۔ آئیے اب ہم باضابطہ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کے کلام سے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے قاری محمد یحییٰ ندوی صاحب استاد معہد دارالعلوم حسینیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔